میلاد ہے، میلاد ہے، میلاد ہے، میلاد ہے۔ بھائیوں، یاد کرو وہ وقت جب کوئی دکھی دلوں کا سہارا نہ تھا، کائنات بہار کو ترس رہی تھی، جب سید الانبیاء نے اعلان کیا تھا اللہ کی وحدانیت اور ختم نبوت کا۔ یاد ہے نا کیا ہوا تھا؟ آقا کو تنگ اور ستایا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ بھی ہوا تھا، کفار نے سرکار کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ مشرکین سرکار کی جان لینا چاہتے تھے، حضور کو اپنا گھر اور شہر تک چھوڑنا پڑا تھا۔ بھائیوں، حق کی دعوت آسان نہیں، ایمان لا کر، ظلم سہ کر بھی بھلائی کرنے والے، پھر حق پر قائم رہ کر صبر کرنے والے ہی تو فائدے میں ہیں۔ یہی وقت ہے بھلائی کا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، اچھے دوست بناؤ، پھر انہیں نہ چھوڑو۔ مومن مومن کا بھائی ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنو، ایک دوسرے کی خیر خیریت لیتے رہو، کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرو، راستے سے کچرا، کانٹے، پتھر ہٹاؤ، یہ سوچ کر کہ کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہی ہمارے نبی کی سیرت اور ان کا حکم ہے، انسانیت کے ساتھ بھلائی کرو، رشتے جوڑو، توڑو مت۔ آقا نے فرمایا، رشتے توڑنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ خوش اخلاق بنو، خوبصورت و خوشنما نظر آؤ۔ رحمت دو عالم نے مسکرانے کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا۔ میلاد برادران اسلام، یہ نظام قدرت ہے، اندھیروں کے بعد اجالوں کا دور آتا ہے، خزاں کے بعد بہار، ظلم کے بادل چھٹتے ہیں تو اجالوں کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں۔ انسانیت کے لیے سب سے محیب دور کیا آیا کہ رحمت الہی جوش پر آئی، ایک ایسی صبح نمودار ہوئی جس نے ساری انسانیت کو نہال کر دیا۔ انہیں بھیجا جن کی آمد کا سبھی کو انتظار تھا، جن کے لیے بزم کائنات سجائی گئی تھی، جس ذات کے لیے کونین کی تخلیق ہوئی تھی۔ 12 ربیع الاول شریف کی صبح تھی جب انسانیت کا نصیبہ بیدار ہو گیا۔ ایسی صبح کبھی نہ آئی جس کے دامن سے احسان کا سویرا طلوع ہوا، زمانہ پر نور ہو گیا، بزم ہستی نکھر گئی، جان رحمت کے نغمے بلند ہونے لگے، فلک کی رفعتوں اور زمین کی پہنائیوں میں شہرا ہونے لگا۔ رفعت ذکر پاک کا یہ عالم کہ رب کریم شان بیان کر رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے مقام محبوبیت کی ان رفعتوں کو باور کرایا جا رہا ہے جہاں عقل خام کی رسائی نہیں، فکر انسانی رفعت ذکر کا ادراک نہیں کر سکتی۔ رحمت للعالمین کیا آئے، انقلاب آ گیا، پتھر دل موم ہونے لگے، توحید کے نغمے گونجنے لگے، خزاں کے بادل چھٹ گئے، آلودہ دل مثل آئینہ ہو گئے، اللہ اللہ کردار دمکنے لگے، افکار چمکنے لگے، اتوار مہکنے لگے، مرجھائی کلیاں کھل اٹھیں، ٹوٹے دل جڑنے لگے، ڈالیاں جھولنے لگی، کلیاں کھلنے لگی، صبح امید نمودار ہو گئی، شام غم چھٹ گئی، مردہ چہرے گلاب ہو گئے، ذرے آفتاب ہو گئے، قطرے گوہر بن گئے، انسانیت کو رسوا کرنے والے عزتوں کے سفیر بن گئے، رہزن رہبر بن گئے، تھمی تھمی ہوائیں مشبار ہو گئی، خزاں کے نشانات مٹ گئے، گلشن ہرے بھرے ہو گئے، بلبلیں چہکنے لگی، قمریاں نغمہ سرا ہو گئیں، توحید کے نغمے بلند ہونے لگے، بستیوں میں بسنے والے ہم دوش سریا ہو گئے، رحمت للعالمین آ گئے، نور کے باڑے بٹنے لگے، پیارے محبوب کی نبوت ایسی کامل کہ اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ انبیاء کا آنا جانا آخری نبی کی جلوہ گری کے لیے تھا، وہ آئے تو کائنات کا نکھار بن کر، بس میں ہستی کی بہار بن کر، کونین کا وقار بن کر، غمگین دلوں کا قرار بن کر، قیامت تک انہی کا سکہ چلے گا، اولین و آخرین انہی کے کرم خاص سے حصہ پائیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا۔ میلاد برادران اسلام، ایسے نبی کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی وقت دو، بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ان سے باتیں اور ہنسی مذاق کر لیا کرو، اپنے چھوٹوں سے پیار بھرے انداز میں بات کیا
کرو، یہ سب نبی کی سنتیں ہیں۔ بچوں اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی نعت خوانی، کبھی سیرت پڑھا کرو۔ علماء اہل سنت نے بہت سی کتابیں عوام کے لیے آسان زبان میں لکھی ہیں، انہیں پڑھو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں بھی سناؤ تاکہ سب ساتھ مل کر سنتوں پر عمل کریں۔ یقین کرو بہت خطرناک ماحول بن چکا ہے، اگر ہم نے یہ سب نہ کیا تو کل کوئی ہمارے لیے فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں سیرت کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، سیرت میں ہی ہماری رہنمائی اور سنت میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ احمد رضا بریلوی نے اپنے آفاقی سلام میں رحمت کونین کو جان رحمت اور شم بزم ہدایت کہا۔ لاریب خوب کہا، اس لیے کہ رحمت کی وہ جان ہے، وہ کیا آئے کہ رحمتیں چھا گئیں، زحمت کا دور رخصت ہوا، بہار ہی بہار اور رونق ہی رونق۔ بزم ہدایت کی آخری شمع ہے آقا، ختم الانبیاء کے نور سے اولین و آخرین روشن ہو رہے ہیں۔ بزم محشر انہی کے نور اقدس سے منور ہوگی، کونین میں بہاریں انہی کے وجود اقدس کا صدقہ ہیں، ان کی بہاروں سے جلنے والے جلتے رہیں، عظمتوں کا نغمہ بلند ہوتا رہے گا۔ توہین رسالت کے مرتکب اہل مغرب سے ہوں یا کسی خطے سے، ان کے مکر و فریب کے غبار چھٹ جائیں گے، ذکر رسول اللہ سے دل و نگاہ جگمگائیں گے، محبوب پاک کی عظمتوں کی کندیل تاکہ قلب مومن پر فضا رہے گی۔ ہر صبح ان کے رفعت شان کا نیا نظارہ ایمان کو تازگی بخشے گا۔